جب اقتدار پر قابض طاقتوں کو اپنے انجام کی جھلکیاں لوگوں کے غم و غصے میں نظر آنے لگتی ہیں، جب لوگ اپنی اکتاہٹ، بیزاری اور نفرت کا اظہار برملا کرنے لگتے ہیں، جب خوف کے سائے انہیں اپنی دیواریں اونچی کرنے، بڑے وسیع پیمانے پر سیکیورٹی گارڈ رکھنے اور گھروں کی طرف جانے والی سڑکوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، تو پھر ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلا دی جائے۔ مایوسی پھیلانے کا سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی تبدیلی سے مایوس کر دیا جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ راسخ کر دیا جائے کہ تمہارے سڑکوں پر نکلنے، جدوجہد کرنے یا مار کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تم ایسا ہی روتے پٹتے رہو گے، یہی تمہارا مقدر ہے۔ یہ ملک ہی ایسا ہے، یہاں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کی تاریخ دیکھ لو، فاتحین کا استقبال کرنے والے، انہیں ہار پہنانے والے، ان کے لیے کرائے کے فوجی بھرتی کرنے والے، یہ قوم کیا انقلاب لائے گی؟ کچھ تو عقل کرو۔ مایوسی پھیلانے کا دوسرا انداز بھی عجیب ہوتا ہے۔ باہر نکلو گے، احتجاج کرو گے، جدوجہد کرو گے تو کس کے لیے؟ کون ہوگا تمہارا قائد؟ کوئی قیادت ہے اس ملک میں جو رہنما دے سکے؟ جو تھوڑے بہت تھے انہیں تشدد سے نڈھال کر دیا گیا ہے، اور اگر ایک صاحب عزیمت ہے تو اسے جیل سے کون باہر آنے دے گا؟ بس انہیں میسر سیاست دانوں سے مل کر ایک بے ہنگم سی اسمبلی وجود میں آ جائے گی۔ پھر تم احتجاج کرو گے، افراتفری پھیلاؤ گے، نظام زندگی معطل کرو گے، تو آخری کار فوج آ جائے گی۔ اس کے بعد 10-15 سال کے لیے تم روتے رہنا۔ مایوسی پھیلانے کا آخری طریقہ ذہین اور پڑھے لکھے لوگوں پر آزمایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے آسانی سے پر امید اور بڑے جلدی ہی مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ ان پر وار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اپنے علاقے، گاؤں، شہر اور ملک میں یہی لوگ قیادت کا خلا پر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پر امید بناتے ہیں، ان میں انقلابی جذبہ پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بکاؤ دانشور بڑے بڑے تاریخی حوالوں کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر انقلاب کی تاریخ کو توڑ موڑ کر بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ہر انقلاب کے پیچھے ہمیشہ ایک فکر ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ لوگ اس فلسفے پر مدتوں کام کرتے ہیں، اس کو نکھارتے ہیں، تب کہیں جا کر عوام کے سامنے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ فکر، نہ فلسفہ، اور آئے تم انقلاب کی تھیوری پیش کرنے۔ اس طرح کی گفتگو اور مایوسی پھیلانے کے لیے ایسے حربے عین اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب عوام کی اکثریت تبدیلی کے لیے شدت سے تڑپ رہی ہوتی ہے، جب عوام کا اعتماد اس گندے، گلے سڑے اور بدبودار نظام سے بالکل اٹھ جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ قابض طبقات جنہوں نے لوٹ مار کا ایک منظم نظام بنا رکھا ہوتا ہے، یعنی ایک بھائی فوج میں ہے تو دوسرا بیوروکریسی کا اہم عہدیدار، جبکہ تیسرا عوام کے ووٹوں سے پارلیمنٹ کی بالادستی کا راگ لابتا ہوا، یہ بظاہر نظر آنے والے مختلف طبقات اور اصل میں ایک ہی طبقہ، ایسے باتوں کی ایک خاص قسم کی مہم کے ذریعے لوگوں کو مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیلنے کے لیے دلیل اور منطق کے وار کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی ان کوششوں اور خام خیالیوں پر ہنسی آتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی تبدیلی آئی یا انقلاب برپا ہوا تو نہ کبھی کسی سے پوچھ کر آیا، نہ ہی وہ ایسے فلسفیانہ افکار کو بول بولیوں سے گزرتا ہوا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا۔ یہ تو ایک اجتماعی غصہ ہوتا ہے جو لاوے کی طرح ابلتا ہے اور ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح لپیٹتا ہوا سب کچھ درم برم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سروں میں غصے اور نفرت کی آگ الاؤ بن چکی ہوتی ہے، ان میں ایک قدر مشترکہ ضروری ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ انہیں اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے۔ ان کے احتجاج کا مقصد نہ حکومت اور نہ اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، اور نہ ہی آسائش و آرام کا حصول۔ وہ تو بس ایسے گروہ کو صفحہ ہستی پر دیکھنا نہیں چاہتے جس کا روزمرہ کا معمول اور طرز زندگی ان کی غربت کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ وہ ان سب کو خوب پہچانتے ہیں۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، مخصوص تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے، اعلیٰ ہسپتالوں میں علاج کروانے والے، بہترین ہوٹلوں میں کھانا کھانے والے، یہ سب لوگ کتنے دور سے پہچانے جاتے ہیں اور کتنے آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہاں 200 سال پہلے کے انقلاب کی بات نہیں، صرف 30 سال پہلے کے ایران کے انقلاب کو غور سے دیکھ لیں تو مایوسی پھیلانے والوں کے سارے فلسفے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ فوج، سیاستدان، عدلیہ اور بیوروکریسی ایک اتحاد کی صورت میں شاہ ایران کے ساتھ تھی۔ امریکی اس کے دل و جان سے سرپرست تھا۔ ایرانی قوم بھی اس قدر نرم خو اور بزدل کے ہزاروں سال سے بادشاہوں کو جھک جھک کر سلام کرنے والے۔ ایران میں آج بھی لکھنؤ کی طرح مرثا انقلاب سے بھرپور زبان استعمال کی جاتی ہے۔ نسلاً ایک قوم بھی نہیں تھی بلکہ بے شمار زبانیں بولنے والوں کا ایک ملغوبہ۔ پورے ایران پر صرف 47% لوگ ایسے ہیں جن کی مادری زبان فارسی ہے۔
جعفری، حنبلی، شافعی اور حنفی فقہ پر عمل کرنے والے لوگ مختلف علاقوں میں موجود، جیسے ہمارے ہاں حنفی فقہ والے اکثریت میں ہیں ویسے ہی وہاں جعفری فقہ والے اکثریت میں۔ ودتو شاہ کے حواری کہا کرتے تھے، اس قوم میں انقلاب آئے گا، یہ ملا تو کم اور مشہد میں فقہ مسائل حل کرنے میں مصروف ہیں، کمیونسٹوں کو تو ہم نے طاقت سے دبا لیا ہے، جو بولتے تھے وہ خفیہ ایجنسی ساوک کے ذریعے سے معذور بنا دیے گئے ہیں۔ کون سی فکر اور کون سی سوچ، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی قیادت نہیں، طاقت کے مراکز پر بیٹھے ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ لوگوں کے غصے اور نفرت کا لاوا اپنے لیے فلسفہ اور فکر خود ڈھونڈ نکالتا ہے۔ جب ایران میں لوگ سڑکوں پر نکلے تو کوئی قیادت موجود نہ تھی، ایک بے ترتیب ہجوم تھا۔ انہوں نے اپنے جذبوں کو ممیز دینے کے لیے اپنے ملک سے دور سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اور 40 سال پہلے انتقال کر جانے والے علامہ اقبال کے شعروں کو اپنی تحریک کا مرکز مہور بنا لیا۔ اس کی نظمیں تحریک کا جوش اور ولولہ بڑھانے اور ایک راہ کو دکھانے کا کام کرنے لگیں۔ پھر لوگوں نے اقبال ہی کے ایک مقدت اور مداح ڈاکٹر شریعتی کی تحریری اور لیکچر نکال لیے۔ انہیں بھی انتقال کیے 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کے فکر جو اقبال سے مستعلی ہوئے تھے وہ انقلاب کے پروانوں کی روح و رواں بن گئے۔ جب دیواریں ہلنے لگیں، اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ آنے لگا، تو عراق میں جلا وطن امام خمینی نے انہی افکار اور نظریات کو بنیاد بنا کر اپنی تقریروں کو کیسٹوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ انقلاب جب قریب آتا ہے، جب یقین ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اب قیادت کون کرے گا؟ کون حکمرانی کا فریضہ انجام دے گا؟ کون اس ملک کو تخریب سے تعمیر کی جانب لے جائے گا؟ یہاں قیادت سامنے آتی اس کے کردار کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ جلا وطن ہو یا قید خانے میں بند، لوگ اس ایک فرد کی گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی نے 60 سال ایران میں گزارے، کچھ نہ کر سکے، اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر عراق روانہ ہو گئے۔ اگر مزید 10 سال ایران کے عوام نہ اٹھتے تو آج امام خمینی کا کوئی قابل ذکر مزار بھی نہ ہوتا۔ وہ جلا وطنی میں عراق کے شہر نجف کے ایک قبرستان میں خاموشی سے دفن ہو جاتے۔ اگر روس میں لوگ نہ اٹھتے تو لینن جرمنی کے کسی خوبصورت قبرستان میں 6 فٹ زمین میں گاڑ دیا جاتا، اور اس کا نام تک لوگوں کو یاد نہ رہتا۔ جب لوگوں کا جمع غفیر محرومیوں کی بھٹی میں کھولتا ہوا نکلتا ہے تو فکر اور فلسفہ اس کے ہاتھ ضرور آ جاتا ہے۔ جس اقبال نے ایران کے انقلاب کو گرمی عطا کی، وہ تو آج بھی ہمارے ہاں زندہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج اتنا اقبال پڑھا جا رہا ہے، میرے بچپن میں ایسا نہیں تھا۔ میرے ملک کا نوجوان گزشتہ 1 سال سے ایک شخصیت کی گرد جمع ہو چکا ہے، وہ اس شخص کو اپنی امیدوں کا مرکز اور محور گردانتا ہے۔ عجیب مماثلت ہے کہ وہ بھی اپنا فلسفہ اقبال سے مستعار لیتا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو اللہ پر یقین کے ذریعے آگے بڑھنے کو کہتا ہے۔ انقلاب صفت ہے کہ وہ ایک جلا وطن یا قید شخصیت کے کرش میں سے عوام میں جا بجا بے شمار مقناطیسی شخصیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مقناطیسی طاقتیں ہوتی ہیں جو شہر در شہر لوگوں کو اپنی گرد جمع کرتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک ان کو اپنے حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ حالت بدلنے کا خیال پاکستانی قوم کو رغبے پہ میں سرایت کر چکا ہے۔ اب حالات کا بدلنا اور قیادت کا سرخرو کرنا میرے رب کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ انقلاب کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آمد سے پہلے تمام مقتدر ادارے انصاف سے خالی اور ظلم سے بھر جاتے ہیں، اور وہ ایسا کرتے ہوئے پوری قوم کے سامنے روز ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شرائط پوری ہو چکی ہیں۔ اب صرف ایک ایسے مرحلے کی آمد ہے جب عوام کی آتش فشاں پھٹے، اور پھر ان میں سے کوئی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔